حاضر ہوئے۔ ایک انتہائی اہم ایشو پر آج آپ کو ہم نے تکلیف دی۔ آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ کا الیکشن آنے والا ہے، 2 اپریل شیڈول ہے، اور بدقسمتی سے جب سٹارٹ میں ہم نے اس اسمبلی میں شروع کیا تو ہم نے ایک بہت جسچر دیا کہ اس صوبے نے جو سفر کیا ہے تو آگے سفر نہ کرے، اور ہم آئینی قانونی طریقے سے اس اسمبلی کو بھی آگے چلائے اور اس صوبے کی بینیفٹ کے لیے کچھ کیا جائے، اپنی پارٹی ایفیلیشن سے بالاتر ہو کر۔ لیکن آج جس طرح میں نے کہا 2 تاریخ کو سینٹ الیکشن ہے، تو پورے پاکستان میں جو سینٹ کا الیکٹورل کالج ہے وہ کمپلیٹ ہے، بدقسمتی سے ما سوائے اس صوبے کا، کہ اس صوبے میں وہ کمپلیٹ نہیں ہے۔ تقریباً 23-24 ممبرز ہے جو نوٹیفائی ہے الیکشن کمیشن سے، اور اس سے اوتھ نہیں لیا جا رہا، اور اسپیکر جو ہے وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ ایک پارٹی کا ورکر بن کر وہ انٹینشنلی نہیں کر رہا۔ اور سیم سچویشن ہے چیف منسٹر صاحب کا، وہ جس دن گئے تھے اپنے لیڈر سے ملنے کے لیے، تو اسی دن بھی سٹارٹ ڈے پر میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ پارٹیز اپنی جگہ ہے، لیکن ہم سارے اس صوبے سے بلانگ کرتے ہیں، اور اس صوبے نے جو سفر کیا ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ ملک مل کے اس صوبے کے مسائل حل کرے اور آگے جائے اور پیچھے والی چیزیں چھوڑ لے۔ اس ملاقات کے بعد وسیم صاحب بھی غائب ہے، اور انٹینشنلی نہیں چاہتے کہ یہ الیکٹورل کالج پورا ہو اور پراپر طریقے سے ادھر الیکشن ہو، پریزیڈنشل الیکشن ہو۔ حالانکہ 18 کو ویسے بھی آج کے تاریخ میں پروپوز تھا بجٹ سیشن، لیکن صرف ان ووٹوں کی خاطر اور اپنے لیڈر کی خوشی کے خاطر یہ سی ایم اور یہ اسپیکر اور سی ایم کا کردار ادا نہیں کر رہے، ایک پارٹی کے ورکر بنے ہوئے ہیں۔ تو ہم اس چیز کو نہیں مانتے۔ پہلے ہم نے صبح ان کو اپلیکیشن بھی دے آفیسز میں کہ آئینی طریقے سے یہ مان جائے اور سیشن کو کال کرے اور اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہو۔ اگر یہ نہیں مانتے تو مجبوراً، اور یہ بدقسمتی کی بات ہے، اور یہ ٹریک ریکارڈ بھی ہے کہ پالیٹیشین ہمیشہ پالیٹیشین کے خلاف یا عدالت کا دروازہ کٹکھٹاتا ہے یا کہیں دوسری طرف جاتا ہے۔ تو ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں اس پر مجبور نہ کیا جائے کہ جو ایک کمیونٹی ہے پالیٹیشین کی، کہ ہم اس کے خلاف عدالت جائے یا کسی الیکشن کمیشن جائے یا کسی اور فورم پر جائے۔ تو ہم پھر بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اس پر مجبور نہ کیا جائے کہ اپنی کمیونٹی کے اگینسٹ، یہ ہماری کمیونٹی ہے، پولیٹیکل کمیونٹی ہے، ایک کلاس ہے ہم، تو اس کے اگینسٹ ہم عدالت کا دروازہ کٹکھٹائے اور ان کو مجبور کرے، مجبوراً یہ اوتھ لے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر جمہوری طریقے سے یہ کام کر لے تو یہ اس صوبے کی مفاد میں، جمہوریت کی مفاد میں، اس ہاؤس کے مفاد میں یہ اچھا رہے گا۔ تو پھر بھی ریکویسٹ ہے کہ اس فورم پر جانے سے پہلے یہ خود حل کرے، تو یہ ان کے لیے بھی ڈگنیٹی اور گریس کی بات ہوگی۔ بات صاحب یہ بتائیں کہ اگر سینٹ الیکشن تک یہ اگر ایک سیکنڈ، اگر کنڈی صاحب اور ارباب صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو۔ جس طرح ڈاکٹر عباد صاحب نے مفصل بات کی ہے، میں تھوڑا سا بس اس میں ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں۔ جو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ بات ریپیٹڈلی کی ہے، جو پارلیمان ہی واحد فورم ہے جہاں پہ ہمارے ایشوز ڈسکس ہونے چاہیے اور وہاں پہ ہمارے ایشوز سالو ہونے چاہیے۔ اگر کسی کو انتخابات کے اوپر کوئی ایشوز تھے، اس وقت بھی ہم نے یہی پروپوز کیا جو پارلیمانی کمیٹی بنانی چاہیے، چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہو چاہے پروونشل اسمبلی میں ہو۔ اب بھی ہماری آفر ہے اگر کسی کو انتخابات کے حوالے سے یا کسی بھی ایشوز پہ، کیونکہ الٹیمیٹلی پولیٹیشینز بیٹھیں گے، ریفارمز کریں گے، یہ گلے شکوے تب جا کے ختم ہوں گے۔ آج جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے، ہم پھر ایک دفعہ گزارش کر رہے ہیں حکومت سے، اسپیکر سے، جو وہ ان ایوانوں کا تقدس پامال نہ کرے۔
یہ قاسم سوری والا آرٹیکل 5 والی ذہنیت چھوڑ دیں اور آ کے ان ایوانوں کی توقیر کو بحال کریں اور اس جمہوری راستے پہ سفر کو شروع کریں. شکریہ. مختصراً جو ڈاکٹر صاحب نے اور کنڈی صاحب نے بات کی ہے، عوامی نیشنل پارٹی کا بھی یہی موقف رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ صوبے کے سطح پر ہمارے جو اتحادی ہیں، الائنسز رہے ہیں، نیشنل لیول پر اور پروونشنل لیول پر ہم نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے آواز اٹھائی ہے. آپ ہمارے جو ان قریب جو جتنی بھی الیکشن ہوئے اس میں بھی آپ نے دیکھا ہے، جیسے کنڈی صاحب نے بات کی ہے، بالکل ان کا جو موقف الیکشن کے بارے میں ہے ہم ان کی تائید کرتے ہیں. آئے بیٹھے بالکل شروع کریں. سب سے زیادہ نقصان تو عوامی نیشنل پارٹی کو ہوا ہے 13 سے 18 سے، لیکن یہ چیز علیحدہ ہے. اور اس میں جرنلسٹ کو یہ ذرا کہنا چاہوں گا کہ آپ اس میں ذرا ریسرچ کریں، تحقیقات کریں. آپ کی بھی یہ چیز ہے اور آبجیکٹیولی ایک چیز کو پیش کریں کہ اس میں پریزیڈنس کیا ہے. پریزیڈنس یہ ہے کہ جو نیشنل اسمبلی میں بیرسٹر گور بات کر رہے تھے، وہ ڈیفرنٹ چیز ہے کہ ان کو قانونی سطح پر یہ چیز نہیں ملی تھی، ریزرو سیٹیں. ہمیں تو قانونی سطح پر ریزرو سیٹیں مل چکی ہیں. اور آلریڈی اگر آپ یہ دیکھیں، جیسے کنڈی صاحب نے پہلے اس میں آواز اٹھائی تھی کہ انہوں نے پہلا اقدام جو اکاؤنٹس پاس کیے مارچ میں وہ بھی غیر آئینی تھا. تو ہم یہی رونا رو رہے ہیں، آپ بھی اسی کمیونٹی میں ہیں، کہ جب تک ہم صرف یہ باتیں ہی کریں گے اور آئین کی پاسداری نہیں کریں گے تو اس ملک سے کیا بنے گا. ٹیکنیکلی، لیگلی، آبجیکٹیولی یہ ہمارا حق ہے جو ہمیں ملنا چاہیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر سینٹ کا الیکشن اس کے بغیر ہوگا تو وہ غیر آئینی ہوگا. اور آپ اس میں دیکھیں کہ آپ لوگوں کو اس سے محروم کریں. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ساری دنیا ابھی پاکستان کو دیکھ رہی ہے اور یہاں پہ مائنورٹیز کی رائٹ کی بات ہو رہی ہے اور ویمن کی رائٹ کی بات ہو رہی ہے. اور پھر ہم جاتے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز ٹرانسینڈ کر دی ہے. اور خاص کر پھر پختونخوا میں جو ہمارا ہمیشہ ہائی لائٹڈ رہا ہے کہ ہم مائنورٹیز کو اور ویمن کو رائٹ نہیں دے رہے ہیں اسمبلی میں. تو یہ کیا میسج جا رہا ہے؟ سب سے پہلے چاہیے تھا کہ عورتوں کا رائٹ تھا، اس میں پی ٹی آئی کی بھی عورتیں ہیں، انہیں آپ ویمن رائٹس دیں، مائنورٹی کو رائٹس دیں. اور ہم اس کے ہمیشہ سپورٹرز رہیں. اور پھر جو بھی ان کا پھر بھی ایک ریکارڈ پر انپریزیڈنٹڈ ہسٹوریکل 3/4 میجورٹی ان کو یہاں سے ملی ہوئی ہے، تو آپ کو سیٹیں مل رہی ہیں. لیٹ دا بیسٹ مین اور دا پرسن ون. تو ہم یہ صرف چاہ رہے ہیں اور یہ کمپلیٹلی پریزیڈنس اس کی ہے اور لیگل ہے اور یہ ہمارا رائٹ بھی ہے. اور اس سے ایک بڑا مثبت میسج بھی جائے گا دنیا کو جس کی پاکستان کو ضرورت ہے. شکریہ. صاحب یہ بتائیں کہ اگر سینٹ الیکشن اپریل میں ہونے جا رہا ہے، خواتین ارکان حلف نہیں اٹھاتی، اسمبلی کا اجلاس بھی نہیں بلایا جاتا، تو کیا اس کے خلاف آپ الیکشن ہونے کی اجازت دیں گے یا اس الیکشن روکنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ جو خواتین کا حلف ہے یہ اس کو پورا ہو سکے؟ بالکل جس طرح وہ ارباب صاحب نے ریپیٹ بھی کیا اور میں نے اپنے باتوں میں کہا کہ پہلے ہم کہتے ہیں کہ یہ اسپیکر صاحب اپنا رول پلے کریں اور ہمیں اور فورم پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر اسپیکر صاحب اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کرتے ہیں تو پھر مجبوراً ہمیں کورٹ جانا پڑے گا اور ہمیں الیکشن کمیشن بھی جانا پڑے گا. تو اس کے لیے ہم لڑیں گے انشاءاللہ کہ یہ جو مائنارٹی کی سیٹ سے یا فیمیل کی سیٹ سے وہ ضرور اپنا رائٹ کاسٹ کریں. ڈاکٹر صاحب یہ جلوائی والی آپ کے ساتھ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اسپیکر کے رول کی بات کر رہے ہیں، تو اسپیکر کا رول تو یہ کہ اسمبلی سیکریٹ سے آلریڈی سمری دے چکے ہیں، چیف سیکرٹری نے بھی سمری موو کی ہے. تو ابھی تو بات حکومت کے کورٹ میں اسپیکر اور اس کے تو کوئی اس میں یہ نہیں ہے، جب حکومت وہ بلائے گی تو وہ کرے گا. کیونکہ ایک تو فرسٹ جے یو آئی کی آپ نے بات کی، میرے خیال میں آپ تو باقی دوست نہیں تھے، آپ موجود تھے. مولانا صاحب آئے تھے میرے چیمبر میں بیٹھے تھے اور اس نے کہا ہم ایک پیج پر ہیں اور اس کیس میں ہم سارے ایک پیج پر ہوں گے اور انشاءاللہ آپ ایک جوائنٹ پریس کانفرنس بھی دیکھیں گے انشاءاللہ جس میں جے یو آئی بھی ساتھ ہوگی انشاءاللہ. مے بی ود ان ڈے اور ٹو ہماری جوائنٹ میٹنگ ہوگی اور اس میں پی ٹی آئی پی بھی ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ، تمام اپوزیشن ساتھ ہیں. سیکنڈ آپ نے جو بات کی بالکل یہاں سے ایک چیز موو ہوئی تھی اور وہ لا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تھی. لا ڈپارٹمنٹ نے وہ بجٹ کے لیے لا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وہ آتی ہے اسمبلی. وہ اسپیکر نے سی سے آگے جا کر وہ آپ والی بات ٹھیک ہے کہ سیم نے رکوائی ہے وہ چیز، لیکن وہ بجٹ کے لیے تھی. جب یہ سیناریو ڈیولپ ہوئی تو وہ چیز بھی غائب ہے اور اب بھی وہ بھاگ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ مرکز میں سی ایم اور پی ایم کی
मुलाकात हो गई, आप लोग भी खुश थे, हम भी खुश थे कि चलो मुफाहमत हो रही है, लेकिन अभी जो हालात पैदा हो रहे हैं या किए जा रहे हैं, तो इससे क्या वो मुफाहमत की अमल मुतासिर नहीं होगा? बिल्कुल, ये एक ज़बरदस्त पेशरफ्ती में अप्रिशिएट करता हूँ, और हमने फर्स्ट डे भी ये कहा था कि ये बड़के मारने से, तकरीरें करने से, ये जो राइट्स है आपके, जो हम दावे करते हैं कि NHP के हमारे पैसे हैं, हमारे और लाइबिलिटीज़ है, मिनरल के है, फ्लाडिम का, सारे कुछ जो फेडरल गवर्नमेंट के साथ हैं, तो उसके लिए एक फ़ोरम में PM के पास जाना पड़ता है। तो वो खुशाइन बात थी कि CM जाकर PM को PM मानकर और उसको अपने डिमांड पेश की, और PM का भी मैं मशकूर हूँ कि उसने कमेटी भी बनाई है, उसने ज़बरदस्त रिस्पॉन्ड किया कि हम साथ ही चलेंगे और हम सूबे के हुकूक देंगे। लेकिन बदकिस्मती से उसके 2 दिन बाद जब बानी PTI से मुलाकात होती है, तो वो जो बंदा अंदर है, वो जब तक वो कुर्सी पर न हो तो ये मुल्क जाए भाड़ में, ये सूबा जाए भाड़ में। वो IMF के सामने क्या कर रहे हैं, वो खतूत क्या लिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक बंदा, और वो जो तकारीर में सुन रहा हो, एक बदकिस्मती से एक पख्तून MNA है, उसकी तकरीर है, और वो फीमेल MNA इस पेशावर से है, वो तकरीर कर रही है कि जब तक इमरान ना हो तो हम पाकिस्तान नहीं मानते। तो इतनी शर्म की बात है कि एक बंदा अपनी ज़ात के लिए सब चीज़ों को दाव पर लगा रहे हैं। तो उस बंदे ने जो रात की मुलाकात थी, उस मुलाकात के बाद ये चीज़ शुरू हो गई। अरबाब साहब से एक सवाल है। अरबाब साहब, आपने असम्बली में भी कहा था और एमनवरी में भी कहा था कि हम पार्लिमानी सियासत को एक हद तक छोड़ने की सोच रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने अपना वोट भी वहाँ बलूचिस्तान लेकर के वहाँ से सेनेट की इलेक्शन के लिए तैयारियां कर रहे हैं, तो इस हवाले से NP का और आपका क्या होगा? देखें जी, मैंने अगर पहले आपको ख्याल हो तो यही बात कही है कि हम ट्रांसपेरेंसी और इसका ऑडिट इलेक्शंस का चाहते हैं। इससे सबको नुकसान पहुंच रहा है, आपको भी पहुंच रहा है, और ख़ासकर हमारी प्रोलेटेरियट पब्लिक को पहुंच रहा है। हम ऑडिट चाहते हैं 13 से 18 से 24 का, वो आप करें, लेकिन मजबूरन हमें प्लेटफॉर्म्स चाहिए जिसके ज़रिए हम अपनी आवाज़ उठा सकें। वो असेंबली भी है हमारी, क्या है, मैं सिर्फ वाहिद नुमाइंदा हूँ, ये आप मान सकते हैं अपनी पार्टी का। तो ये होना चाहिए यहाँ पे। जमहूरियत जब तक पाकिस्तान में मुस्तहकम नहीं होगी तो हम यही इसमें गोलदायरे में फिरते रहेंगे। और आप देख लें कि हमारे माशी हालात कहाँ हैं, जो हमारी एक बुनियादी चीज़ है। बांग्लादेश से हम 300% पीछे रह गए, तो उसमें बड़ी वजह एक हमारी डेमोक्रेसी का इस्तेकाम नहीं है। लिटिगेशन में जाने से एक तो ये प्रोसेस जो है ये प्रोलॉन्ग होगा, तो बजाय इसके जिस तरह आपने कहा कि PM को PM मान के, आप एज ए अपोजिशन लीडर CM को CM मान के और स्पीकर को स्पीकर मान के आप ये जगह लेके उनके पास जाने का कोई इरादा है? अगर वो बैठ जाए तो तब मैं जाऊंगा ना, जब ऑफिस से गायब है। मैं तो सुबह सबसे पहले आकर स्पीकर के ऑफिस गया हूँ, तो वो ऑफिस में ही नहीं है। फिर मैंने CM का पूछ लिया, वो भी नहीं है। हमने तो CM उसी दिन मान भी लिया, मुबारकबाद भी दी, और यही भी कहा कि साथ चलने के लिए भी तैयार है इस सूबे के खातिर। और इन लोगों को जो लालिपाप दिया जाता है, कभी मदीना की रियासत, कभी फ़लस्तीन की बात, कभी जो उस दिन मैंने कहा कि शलवार कमीज़ में उधर चला गया, इससे बाहर निकलना चाहिए। इन लोगों को कुछ डिलीवर करने की ज़रूरत है। जो सूबा 2002 से शिकार है मिलिटेंसी का, और 2013 से ये सियासी अखाड़ा है, ये सूबाई हुकूमत मरकज़ के साथ मुसलसल लड़ रही है, तो इस चीज़ से निकलना चाहिए। ये नुकसान सूबे का है, तो इससे निकलना चाहिए। CM बनकर दिखाना चाहिए, एज अ पार्टी वर्कर नहीं होना चाहिए। इसे बालातर सोचकर अगर हम काम करेंगे तो इस सूबे के लिए कुछ लाएंगे भी, और लोगों के बेटरमेंट के लिए कुछ करेंगे। अहमद साहब, थोड़ी सी रहनुमाई करिए कि कमी रब नहीं है। ये बताइए कि स्पीकर के बजाय अगर उसके इजलास सूबाई हुकूमत तलब नहीं करती, क्या गवर्नर ज़ाती तौर पर सूबाई असम्बली का इजलास इस वक्त तलब कर सकते हैं? गवर्नर के लिए देखिए आर्टिकल 104 है या 105 है, आई एम नॉट श्योर। नहीं, उस जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें वो गवर्नर कर सकते हैं, लेकिन वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस उस वक्त होते हैं जब चीफ मिनिस्टर मतलब उसके पास एतमाद नहीं होता हाउस का, या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हों जो बिल्कुल बहुत इमरजेंसी के हों, तो वो डिटेल एक कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। लेकिन इस तरह की सूरत हाल में गवर्नर नहीं कर सकता। तो क्या इस हवाले से गवर्नर को भी लेटर लिखने का इरादा रखते हैं जी?
نہیں گورنر کو لکھنے کا نہیں لگتے, ہم تو کہتے ہیں جس کے پاس جو آئینی فورم ہے آئین کے اوپر آپ دیکھیں, ہم نے پہلے دن کہا جو کانسٹیٹیوشنل جو وہ چیزیں ہیں وہ ہر کوئی اپنا رول پلے کرے, چاہے سی ایم ہے, چاہے اپوزیشن ہے, چاہے اسپیکر ہے, تو یہ معاملات اسموتھلی چلیں گے. ہم دوبارہ یہی گزارش کر رہے ہیں جو وہ اپنے کانسٹیٹیوشنل جو ان کا مینڈیٹ